الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میرے دینی بھائیوں اور میری ماں بہن بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پاکیزہ دین دیا اور مکمل دین دیا، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ ایسا دین اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ دین اسلام کا ایک بڑا حصہ، ایک شعبہ نکاح کا بھی شعبہ ہے۔ نکاح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت، اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے کو ترک کیا، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے کو ترک کیا تو وہ میرا نہیں، میری ملت میں نہیں۔ یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت رہی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، عطر لگانا اور حیا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے والا۔ دوسرا مکاتب غلام، مکاتب غلام کہتے ہیں غلام، آقا نے غلام سے یہ کہہ دیا کہ اتنے پیسے تو ادا کر دیا تو آزاد ہے۔ اب غلام کوشش کر رہا ہے پیسے ادا کرنے کے لیے، تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ اسے آزادی مل جائے۔ تیسرا وہ نوجوان جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نکاح کی عمر کو پہنچ کر نکاح کر لو۔ اگر تم غریب ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو نکاح کے طریقے پر کیا جائے تو یہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور ایک سنت یعنی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اور نکاح ایک ضرورت ہے، جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح کی عمر کو پہنچ کر نکاح کر لینا بھی ایک ضرورت ہے۔ نکاح کر لینے سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نکاح مذہب اسلام میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے اپنے اور اپنے بچوں کے نکاح کر کے دکھائے
کہ نکاح کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے وہ واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی سے طے کر دیا تو بس سامنے بیٹھے ہوئے صحابی سے کہا کہ وہ مدینہ منورہ میں جو بھی مسلمان مل جائیں تو ان کو بول دو کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں۔ چند صحابہ جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان ہے نکاح کرنا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو آسمان کو شامیانہ بنا سکتے تھے، کیا کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ نے سادگی سے نکاح کرنے کا حکم کیا اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم نکاحوں کو سادگی سے کریں، سنت کے مطابق کریں، تاکہ لڑکے والوں پر بھی بوجھ نہ ہو، لڑکی والوں پر بھی بوجھ نہ ہو، ہمارا نکاح بھی سادگی سے ہو اور ولیمہ بھی سادگی سے ہو۔ ہمارے بڑے اکابرین نے کیا ہے، ہم بھی ان کی اتباع کریں، ان کی تقلید کریں تو ہمارے بچوں کے نکاحوں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی پروگرام پیش کرتا رہوں گا، آپ سماعت فرمائیے۔ اور اللہ نے مجھے موقع بھی دیا ہے، میں گورنمنٹ قاضی بن گیا ہوں، آپ حضرات میرے سے رجوع کر سکتے ہیں، خدمت لے سکتے ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا فون نمبر بھی آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ نوٹ کر لیں، 9985610113۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچے اور بچیوں کے نکاحوں کو سادگی سے سنت کے مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔